أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. मैं पनाह में आता हूँ अल्लाह की मरदूद शैतान के शर से। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। पैगंबर की बीवियों पर अपने बाप, बेटों, भाइयों, भतीजों, भांजों, मुसलमान औरतों और अपनी बांदियों के सामने बेपर्दा जाने में कोई गुनाह नहीं है। और ऐ पैगंबर की बीवियों, अल्लाह से डरती रहो, यकीनन अल्लाह हर चीज़ को देख रहा है। बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पर रहमत नाजिल करते हैं। ऐ ईमान वालो, तुम उन पर दरूद भेजा करो और खूब कसरत से सलाम भेजा करो। यकीनन जो लोग अल्लाह और उसके रसूल को तकलीफ़ पहुँचाते हैं तो अल्लाह ने दुनिया और आखिरत में उन पर लानत की है और उनके लिए रुसवाकुन अज़ाब तैयार कर रखा है। और जो लोग ईमान वाले मर्द और ईमान वाली औरतों को बग़ैर किसी जुर्म के तकलीफ़ पहुँचाते हैं तो उन्होंने बहतान और खुला हुआ गुनाह अपने सर ले लिया है। तमाम आयात की मुख्तसर तशरीह फरमाएं। पहली आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने अज़वाज मुतहरात के लिए असलन और पूरी उम्मत की औरतों के लिए तबान इस बात को बयान किया है, उन महरम मर्दों को बयान किया है जिनके सामने बेपर्दा जाने में उन औरतों पर और अज़वाज मुतहरात पर कोई गुनाह नहीं। दूसरी आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने इस बात को बयान किया है कि अल्लाह तबारक व तआला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहमत नाजिल करते हैं और उसके फ़रिश्ते आपके लिए रहमत की दुआ करते हैं।
لہٰذا ایمان والوں کو بھی چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا کریں۔ اس کے بعد کی دو آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار کی ان ایذا رسانیوں کو بیان کیا ہے، ان افعال کو بیان کیا ہے جن کے ذریعے وہ اللہ، اس کے رسول اور ایمان والوں کو تکلیف پہنچایا کرتے تھے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اس کی روشنی میں بتائیں کیا نبی پر جی پردے کے سلسلے میں جو حکم ہے اس کو واضح فرمائیں، اور ساتھ میں یہ بھی بتائیں آبائہن میں آبا کو پہلے ذکر کرنے کی کیا وجہ ہے؟ پردے کے حکم کی وضاحت، پردے کے سلسلے میں جو حکم ہے اس کو واضح فرمائیں۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پردے کے سلسلے میں ان محرم مردوں کو بیان کیا ہے جن کے سامنے بے پردہ جانے میں ازواج مطہرات اور دیگر ایمان والی عورتوں کے لیے کوئی حرج نہیں ہے۔ آبائہن میں آبا کو پہلے ذکر کرنے کی کیا وجہ ہے؟ ایک وجہ تو اس کی یہ ہو سکتی ہے کہ باپ اصل ہوتا ہے اور بیٹے فرع، اور اس کی بیٹے جو ہے فرع ہوتے ہیں، باپ اصول ہوتے ہیں اور بیٹے فروع ہوتے ہیں۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اس کی روشنی بتائیں کہ نبی پر صلی اللہ علیہ وسلم درود بھیجنا واجب ہے؟ تفصیل ہے، زندگی میں ایک مرتبہ درود شریف بھیجنا فرض ہے، اور جس مجلس میں بیٹھے ہوں وہاں پر اگر تذکرہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آتا ہے تو ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا واجب ہے، اور اس کے بعد جتنی مرتبہ بھی ذکر آئے گا تو اتنی مرتبہ پڑھنا مستحب ہوگا۔ اللہ کی طرف صلاۃ کی نسبت ہے، اس کا کیا معنی ہے؟ جب صلاۃ کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب کی جاتی ہے تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت نازل کرتے ہیں۔ اگر اللہ کی طرف صلاۃ کی نسبت کرتے ہوئے صلاۃ سے مراد رسول کی تعظیم اور فرشتوں کے سامنے مدح و ثنا، تو اس پر کیا اعتراض ہوتا ہے اور اس کا کیا جواب ہوگا؟ اس پر اعتراض یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر صلاۃ لفظ ایک ہی ہے اور نسبت کے بدلنے سے ایک ہی لفظ کے مختلف معنی لیے جا رہے ہیں، تو اس میں اعتراض یہ ہے کہ یہ اس میں عموم مشترک ہے، اور بعض علماء کے نزدیک عموم مشترک جائز نہیں ہے۔ صلاۃ و سلام کا صحیح طریقہ کیا ہے، اس کو ذکر کرنا ہے۔ صلاۃ و سلام اگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہوں تو اس صورت میں مخاطب کے صیغے سے آپ پر درود و سلام بھیجا جائے گا، اور اگر آپ موجود نہ ہوں تو غائب کے صیغے کے ساتھ آپ پر درود و سلام بھیجا جائے گا۔ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کر درود پڑھنا واجب ہے؟ اس سلسلے میں کچھ تفصیل بیان کریں۔ تفصیل شاید آ چکی ہے۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، اس آیت کا ایک شان نزول کی ذکر فرماتے ہوئے بتائیں کہ اللہ کو تکلیف دینے کا کیا مطلب ہے؟ یہ آیت ان کفار کے بارے میں نازل ہوئی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصاً اپنی قول اور فعل سے تکلیف پہنچایا کرتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر طرح کے تاثر سے بالکل پاک ہیں، اس لیے یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو تکلیف پہنچانے سے مراد کفار کے وہ افعال ہیں جن سے عادتاً ایذا پہنچا کرتی ہیں، یا یہ کہ یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانا، اس کو
یہ کہہ دیا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانا ایسا ہے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کو تکلیف پہنچانا، جیسا کہ ایک حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے وَمَنْ آذَانِي فَقَدْ آذَى اللَّهَ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے، تفصیل سے بتائیں۔ اگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے بوجھتے تکلیف پہنچاتا ہے اور آپ کے اندر کوئی عیب اور نقص نکالتا ہے تو اس پر کفر کا حکم لگایا جائے گا، اگر جانتے بوجھتے کرتا ہے، اور اگر انجانے میں ہو جائے اور وہ توبہ استغفار کر لے تو اس کے گناہ کو معاف کیا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ آگے اس کے آگے یہ ہے کہ اس کی شرعاً معافی ہے، تو دو صورتیں آپ نے بتائی، کیا دونوں صورتوں معافی ہے یا کسی میں؟ جی آپ نے بتایا نا کہ یا تو انجانے میں ہو جائے جی اور یا تو جان بوجھ کر، جی تو کس میں معافی ہے کس میں نہیں ہے، یا دونوں صورتوں میں معافی ہے یا دونوں معافی نہیں ہے؟ اگر جانتے بوجھتے بھی کر دیتا ہے اور وہ جان بوجھ کر تکلیف پہنچانے کے بعد نادم ہوتا ہے اور دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ویسی تعظیم اور تکریم کرنے لگتا ہے جیسے پہلے کرتا تھا، تو اس کی یہ توبہ بھی قبول ہو جائے گی، اس لیے کہ اگر کوئی شخص کافر ہو تو اور وہ اپنے کفر سے توبہ کرے تو کفر سے توبہ کرنا بھی اس کی توبہ قبول ہو جاتی ہے کفر سے۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانا یہ بھی ایک طرح کا کفر ہے، جس طرح کفر سے توبہ کرنے پر اس کی توبہ قبول ہوتی ہے، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کے بعد اگر وہ اس پر نادم اور شرمندہ ہو کر توبہ کرتا ہے تو توبہ دونوں صورتوں میں قبول ہوگی۔ والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات، بہتان تراشی کی تعریف کیا ہے، اس کی روشنی میں بتائیں۔ بہتان کہتے ہیں کہ آدمی کے اندر کوئی چیز نہیں ہے اور اس کے تعلق سے یہ بات کہی جائے کہ فلاں شخص کے اندر یہ بات ہے، اگر وہ چیز اس کے اندر موجود نہیں ہے اور اس کی طرف منسوب کیا جائے۔ احتمل بہتان و اثم مبینہ، اس کی وضاحت کریں کہ یہ بہتان اور اثم مبین یہ دونوں کو کیوں الگ الگ بیان کیا ہے؟ اس کی ایک حکمت یہ بیان کی گئی ہے کہ اگر قولی ایذا پہنچائی جاتی ہے تو یہ بہتان ہے، اور اگر فعلی ایذا پہنچائی جاتی ہے تو یہ اثم مبین ہے۔ اس آیت کا نزول کیوں ہوا، کوئی وجہ ہو تو ذکر فرمائیں۔ پچھلی آیات میں اس بات کا بیان تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانا حرام اور ناجائز ہے، اور اسی کے ضمن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پردے سے متعلق چند آیات نازل کی، اور پھر پچھلا جو مضمون تھا اسی مضمون کو دہراتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایذا سے متعلق جو حرمت کا حکم تھا اس کو دوبارہ سے یہاں پر ذکر کیا ہے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، عذاب مہین کہنے کی کوئی خاص وجہ ہے؟ یہ کفار کی مزید زجر و توبیخ کے لیے ہو سکتا ہے۔ یؤذون، اس لفظ کی لغوی صرفی تحقیق فرمائیں۔ یؤذون یہ آذا یؤذی ایذاءً باب افعال سے ہیں۔ یؤذون فعل مضارع معروف مثبت صیغہ جمع مذکر غائب کا ہے، اور یہ اذن سے مشتق ہے جس کے معنی تکلیف کے آتے ہیں۔ آگے